میں جائے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مدارج السالکین میں نمازیوں کے 5 درجے لکھے کہ نمازی 5 طرح کے ہوتے۔ ایک نمازی وہ ہے جو کبھی 5 پڑھ لیتا ہے، کبھی 5 میں چھوڑ دیتا ہے، کبھی 2 پڑھ لیتا ہے، کبھی 3 پڑھ لیتا ہے، یہ جہنم میں جائے گا۔ المتہاون یہ ہے معاقب، یہ تو جہنم میں جائے گا۔ دوسرا نمازی ہے مواظب، جو پکا نمازی ہے لیکن جب وہ اللہ کے سامنے آتا ہے ایک پل کے لیے بھی اسے خیال نہیں کہ میں کس بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ وہ نماز میں بھی اپنی دنیا میں مشغول ہوتا ہے، من بسو مشغول تو عامر و زید، اللہ اس کی طرف متوجہ اور وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف متوجہ۔ یہ نمازی محاسب ہے، محاسب، ڈانٹ ڈپٹ، حساب ہوگا، حساب۔ تیسرا نمازی وہ ہے جب اللہ اکبر کہتا ہے تو کوشش کرتا ہے اللہ کے سامنے کھڑا رہوں، لیکن کبھی اللہ کے سامنے، کبھی گھر کے سامنے، کبھی اللہ سامنے، کبھی دکان سامنے، کبھی اللہ سامنے، کبھی دفتر سامنے، تو وہ اس طرح ڈولتا رہتا ہے، کوشش بھی نہیں چھوڑتا اور پورا بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ اس کے بارے میں لکھا ہے معفو عنہ، اس سے درگزر ہو جائے گی۔ چلو بھائی 33 نمبر لے کے پاس کر دو، 3rd ڈویژن پاس کو بھی کبھی نوکری ملی تو 1st ڈویژن کو نہیں ملتی، تو یہ پاس ہو جائے گا، ڈنڈوں سے بچے، سزا سے بچے گا۔ 4تھے درجے کا نمازی وہ ہے جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو پھر اللہ ہی کے دھیان میں ہوتا ہے، کسی اور کا دھیان، کسی اور کا خیال، کسی اور کا تصور ایک پل کے لیے بھی اس کے اندر میں داخل نہیں ہوتا۔ یہ ہے ماجور۔ یہاں سے نماز کے برکتیں، واضح اجر و ثواب شروع ہوتے ہیں۔ قرآن میں نماز کے اجر و ثواب، حدیث پاک میں نماز کے اجر و ثواب یہاں سے شروع ہوتے ہیں، جو اللہ اکبر کے بعد صرف اللہ کے دھیان میں ہوتا ہے اور اللہ کے سوا کسی کے تصور میں نہیں کھڑا ہوتا۔ یہ 4تھے درجے کا نماز۔ 5ویں درجے کا نمازی وہ ہے جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو نماز اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے واپس آئے، ان کی بیوی گھر میں داخل ہوئے، سفر سے واپس آئے، بیوی کو بھی انتظار، خامن کو بھی انتظار، خلوت میں ہیں، اس سے کہنے کہ میں 2 نفل پڑھ لوں پھر بیٹھتا ہوں تیرے پاس۔ 2 نفل کی نیت باندھی اور جو شروع ہوئے پیچھے وہ انتظار میں، یہ آگے رفتار میں، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی اور ان کی 2 رکعت ختم نہ ہوئی۔ جب سلام ٹھہرا تو ان کی بیوی نے کہا اما لنا منک نصیب، میرا کوئی حق نہیں تھا۔ تو کہنے لگے میں تو بھول ہی گیا، میں بھول ہی گیا۔ وہ کہنے کہ اللہ تیرا بھلا کرے، ایک کمرے میں تو کیسے بھول گیا، ادھر تو چلا باہر ہوتا ہے پھر بھی نہیں بھولتی۔ اب تو ویسے ٹیلی فون جیبوں میں پڑے ہوئے ہیں، شام کی کارگزاری روز سنا رہے ہیں ان کو، اور وہ ایک کمرے میں میں بھول گیا۔ اور تو کیسے بھول گئے کہ جب میں نے نماز شروع کی تو جنت میرے سامنے کھل کے اس طرح آئی تو مجھے یاد ہی نہیں رہا میں کہاں کھڑا ہوں۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔